اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ الذی یرفع بالطاعۃ اقواما ویدع بالمعصیۃ آخرین اللہ اکبر یصیب الصائمین ویعاقب الفاطرین اللہ اکبر والعزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی وقال تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عفت مآب بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے 30 دنوں کے روزے پورے کیے، دن اور رات کے اوقات میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی، اور بعض نے تو کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کیا، اور راتوں میں اٹھ کر قیام کیا، دعائیں کیں، روزہ داروں کو افطار کروایا، صدقے اور خیرات کیے، اور اپنے نفس پر قابو رکھنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان اعمال کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر روزے کی کمزوریوں اور لغزشوں کا کفارہ ہے، مساکین کی عید کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے زکوٰۃ الفطر نکال دیا ہوگا یا عید کی نماز کے قبل نکال دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، رمضان کا مہینہ رب کائنات کی ایک عظیم ترین نعمت ہے اور عظیم ترین تحفہ ہے۔ بقول مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے 720 گھنٹے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ کی رحمتوں کو، فضیلتوں کو، نعمتوں کو، سعادتوں کو اپنے حتی المقدور حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، اور اس توفیق کے ذریعے اور اس کی توفیق کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی نعمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ رجوع اللہ کا اس سے بہتر موقع اور اس سے بہتر تعلیم و ترغیب کبھی یا کہیں اور ممکن ہی نہیں۔ مولانا محمد جوہر علی کا یہ شعر کہ سامان زیب و زینت تن ہو گیا بہت، سامان زیب و زینت تن ہو گیا بہت، کچھ روح کی سنائیے وہ بھی سنور گئی۔ اب اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا تو اسے چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اسی ترغیب و تعلیم کے مطابق عبادات کرتا رہے اور دعا کرتا رہے اللہم بلغنا رمضان، اور جب رمضان پالے تو اللہ سے اپنی نجات پکی کروا لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں کہتے ہیں، آتا ہے کتابوں میں کہ ہمارے اسلاف رمضان کے بعد تقریباً 6 مہینوں تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، اور آگے کے دنوں میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یہ رمضان المبارک کی اہمیت تھی ان کے نزدیک۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ بڑی بنیادی اور بڑی اہم بات ہے، اس پر اہل ایمان کو غور کرنا چاہیے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی کامیابی کی ضمانت ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سورہ اسراء میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں فرمایا گیا کہ قرآن کا جو یہ سلسلہ تنزیل ہے وہ اس میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارہ کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اس قرآن کے ذریعہ انسانوں کو ہدایت نصیب ہوئی، پیغام انقلاب ملا، اس کتاب پر چلنے والی قوم کو عروج نصیب ہوا، اور فرد کو اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے اس کی سیرت میں ارتقا ہوا، تبدیلی آئی اور نیکیوں میں اضافہ ہوا۔ وہ مقام حاصل ہوا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ صحرا نوردوں کو وہ فتوحات ملیں کہ ملک تو ملک دلوں پر راج کیا۔ جہاں گئے، زمین کے جس حصے اور جس خطے میں گئے، بے تاج بادشاہ بن کر رہے، لوگوں کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی، لوگ انہیں مسیحا اور معلم سمجھتے رہے۔ یہ سب اسی کتاب کی ہدایت سے ہو سکا۔ یہ کتاب عظیم یقین جانیے کہ قیامت کے دن استغاثہ پیش کرے گی، پروزیکیوشن پیش کرے گی، ہر فرد کے حق میں یا اس کے خلاف۔ فرد کے حق میں آیا تو اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر قرآن اس کے خلاف گواہی دیتا ہے تو گویا یہ اس کی ناکامی کی وجہ بن سکتا ہے۔ گویا ہمیں ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کتاب کو پڑھنے، عمل کرنے اور نافذ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے اس پر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے یا رمضان کی جو وصیت ہے، اس میں قرآن کے بعد ایک دوسرا بہت اہم نقطہ ہے، وہ انفاق ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس رزق دینے میں کسی تعداد کا اور کسی ہندسے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس کو جتنا مال دیا ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرے اللہ کی راہ میں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، روحانی پاکی کا اور اصل تطہیر کا جو ذریعہ ہے وہ جسم اور مال دونوں کے خرچ کرنے سے ہی یہ تطہیر اور یہ پاکی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات، ہمیں اصل فائدہ اور نقصان کی بھی سمجھ ہونا لازمی ہے کہ ہمارا حقیقی فائدہ یا حقیقی نقصان کیا ہے۔ یاد کیجیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ آل عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو لوگ جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع غرور ہے، مہلت تھوڑے دنوں کا سامان ہے، جھوٹ کی ٹٹی ہے۔ تو محترم حضرات، موت کی تلوار کچے دھاگے سے لٹک رہی ہے، دھاگا ٹوٹا، تلوار گری اور کام تمام۔ جو لوگ جا چکے انہیں اس کی سمجھ آ چکی، اور ہمیں اور آپ کو جانا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جہنم کی آگ سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ ہمیں اس کی تدبیر کرنی ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے دین پر رہنا اور دین پر عمل کرنا اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا بہت آسان بنایا ہے، ہر لحاظ سے آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔
محترم سامعین و سامعات، عید ایک تحفہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ میرے پیارے نبی رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، ہم اس کا یقیناً اہتمام کریں گے اور اس خوشی کو بطور عبادت منائیں گے۔ اللہ آج ہم کو اور آپ کو اللہ نے اس کا موقع دیا ہے، ہم اس عید کو یقیناً منائیں گے، لیکن ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت، اور ہمیں اپنی خوشی منانے میں اعتدال کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ محترم بھائیو، لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، ہم بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، غیروں کو اور اپنوں کو تڑپتے اور مرتے دیکھ رہے ہیں۔ سرفراز بزمی کا یہ شعر کہ اے زمیں درد کا محشر نہیں دیکھا جاتا، موت کے ہاتھ میں خنجر نہیں دیکھا جاتا، ہائے فریاد وبا بھیجنے والے فریاد، یہ تیرے قہر کا منظر نہیں دیکھا جاتا۔ ایک طرف مظلوم انسانوں کی آہ و بکا ہے تو دوسری طرف قوم و ملت کا سرمایہ، علماء کرام اور اکابرین ملت اسلامیہ کے قیمتی نفوس، تحریک اسلامی کے کارکنان بھی اس دار فانی سے کشا تھوڑے تھوڑے ایک بار ملک عدم کی راہ لے رہے ہیں۔ یہ حالات اور یہ وقت بہت دل برداشتہ ہے۔ ہم قضاء و قدر پر راضی ہیں، لیکن اے اللہ، ہم رشتہ رحم کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن بے یار و مددگار بلکتے لوگوں کو، بچوں کو اپنی نظر سے کیسے اوجھل کر سکتے ہیں، ان سے نظریں کیسے پھیر سکتے ہیں؟ ہم تجھ سے ہی مدد اور حوصلہ مانگتے ہیں اللہ، کہ ہمیں والدین اور عزیز و اقارب کی ناگہانی وفات پر صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ اس حالات اور اس صورتحال سے نمٹنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق اور قوت عطا فرما۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہر سطح پر ملت اسلامیہ کے ہر طبقے کی طرف سے ملک و قوم اور انسانیت کی خدمت بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ میں خصوصی طور پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے بھی پورے ملک میں ہر سطح پر اپنا تقریباً جانی اور مالی سرمایہ انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ہے، جھونک دیا ہے۔ ہمارے بوڑھے، نوجوان، خواتین، نیز ٹیکنیکل اور میڈیکل ایکسپرٹس بے مثال سروس پیش کر رہے ہیں، جس کا ذکر اس وقت میڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور اس کی ستائش ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، ہم یہ سب محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے پیارے نبی رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت اس وقت میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ کے فضل سے جو کچھ ہماری کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ محض اللہ کے فضل اور اللہ کی نصرت سے ہی ممکن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اور ساری انسانیت کو اپنے فضل و کرم سے سب سے پہلے اس وبا سے نکال دے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے جو اس وقت اللہ کے بندوں پر ظلم اور بربریت ڈھا رہے ہیں اور اس کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ستانے اور مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان ظالموں پر اپنا قہر برسا اور ان کا حساب و کتاب کر۔ اسی طرح سے اللہ یہودی غاصبین اور ظالمین کو بھی ذلیل کر دے، ان کو معصوم اور نہتے فلسطینی بچوں سے ذلیل کروا دے اور زیر کروا دے۔ تو قادر مطلق ہے مالک۔ آخر میں ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وبا کے دور میں احتیاط و تدبیر کی تعلیم ہمیں اپنے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملتی ہے۔ دوا اور دعا دونوں سے کام لینا ہے، ہر احتیاط کو ملحوظ رکھنا ہے، ہر ہدایات کی پابندی کرنی ہے۔ یہ مومن کا طریقہ ہے۔ ہم جس جگہ ہیں وہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہے، بھاگنا ہے۔ موت یا افاقہ تقدیر میں لکھا ہے، مومن کا اس پر ایمان ہے۔ میں بتاؤں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین نے شام کے سفر پر بھیجا تھا، وہ شام گئے تو وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ وہاں پہنچ گئے، پھر وہاں سے نکلے نہیں، موت سے خوفزدہ نہیں ہوئے، اور وہ اسی طاعون کا شکار ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہاں سے نکلے نہیں۔ آپ اور ہم اہل ایمان اس کی ایک مثال دیکھ رہے ہیں آج بھی، کہ اللہ والے خود دیکھیے ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان آپ غور کیجئے، ایک مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ موت سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں، وہ احتیاط بھی کر رہے ہیں، لیکن نہ موت سے ڈر رہے ہیں نہ مردے سے ڈر رہے ہیں۔ وہ اپنے عزیز و اقارب کی بھی تجہیز و تکفین کر رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی میتوں کی بھی تجہیز و تکفین کر رہے ہیں، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالی العزیز دعوت اللہ کا ذریعہ بنے گا۔ آئی ایم اے کے افراد بشمول آئی ایم اے یوتھ ونگ، لیڈیز ونگ اور آئی ایم اے کی ذیلی لسانی تنظیمیں اپنی خدمت خلق ٹیم کی قیادت میں یہاں بھی پورے کویت میں اس وقت حکومت اور انتظامیہ اور لجنات نیز انڈین ایمبیسی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اپنی خدمات خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں، اور یقیناً اس کا اجر اللہ عز و جل کے پاس محفوظ ہے اور کئی گنا ہو کر ملے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم اجعل عیدنا سعیدا وعملنا صالحا رشیدا، اللہم تقبل صیامنا وصلاتنا وقیامنا ودعانا وسائر اعمالنا، اللہم وفقنا لطاعتک بعد رمضان وثبتنا علی کل عمل یرضیک عنا بعد رمضان وحل بیننا وبین معصیتک بعد رمضان، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام ولا سیما وائرس کورونا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جزاک اللہ خیر۔